احمد علی بٹ کو بھی, ایک تو ہم دونوں کو ویسے ہی بھائی سمجھتی ہے دنیا, تو وہ بہت سی جگہوں کے اوپر مجھے وہ بول رہی ہوتی ہے آپ نے فلاں فلم میں کام کیا بہت اچھا. میں جی بہت اچھا. میں احمد کو پھر دعائیں دیتا ہوں کہ چل احمد تیری میری شکل ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہمارے ساتھ کام اسی طرح ہی چل رہا ہے, تو اچھی بات. اب تک کا آپ کا کون سا فیوریٹ پروجیکٹ رہا ہے؟ کیا آپ کامیڈی ہی کو زیادہ لائک کرتے ہیں اپنے کریکٹرز کو, یا آپ سیریس بھی کرنا چاہتے ہیں اور سیریس کو لائک؟ نذیر صاحب, ایک انٹرسٹنگ آپ کے بارے میں ایک افواہ تو نہیں ہے, آپ نے خود ہی اس کو کلیم بھی کیا کہ آپ بابر اعظم کے نا ریل ڈیڈی ہیں کیونکہ دو بار آپ کو میرے خیال میں موقع ملا ہے ان کے ڈیڈی کو ایکٹ کرنے کا, تو ابھی پھر بابر اعظم کو او ڈی آئی کے اسکور سے بھی نکال دیا, تو آپ ریل ڈیڈی کے طور پہ بابر کو کیا مشورہ دیں گے, یا اس ساری سچویشن کو کیسے؟ میں اپنے آپ کو سر ملینئر تو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو اسمائلینئر ضرور کہتا ہوں. تو میں ایک اسمائلینئر ہوں جو کہ میرے ساتھ جو بھی آتا ہے وہ خیر ہی لے کے جاتا ہے, اور کوئی اچھی بات ہی اس کو بتاتا ہوں, اور اسی طرح ہی ایک کام میرا زندگی کا چل رہا ہے. حسیب بھائی, آپ ایکٹر ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ ایجوکیٹر ہیں, آپ فٹ بالر ہیں, آپ کرکٹر ہیں, آپ ناسا کے اندر سائنٹسٹ ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں, اور آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے؟ میں نا بیٹا جب اچھا, آپ نے کہا کہ عشق کے لیے آپ کو وائٹس کرنا بڑا امپورٹنٹ عشق تھا, یو ایس کی امیگریشن تھی یا عشق تھا؟ آئی واز ان نیو یارک فیو ڈیز اگو, اور ہم مووی دیکھنے گئے, بڑی فیمس دھرندھر, ٹھیک ہے, اور جو ہم نے چوز کیا, حالانکہ اس مووی کو ریلیز ہوئے بھی 100 دن سے اوپر ہو چکا تھا تب تک, تو آپ یقین کریں کہ ہم وہاں گئے ڈاؤن ٹاؤن میں, مین ان کے تھیٹر میں, اینڈ اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم اسٹل جیم پیکڈ, اور آپ ہمیں دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ بہت سے وہاں پہ وائٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب مووی کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو پتہ ہے, تو وہ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایک جو ویژولز آپ دیکھتے ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں اور ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. ہم اس میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ابھی مریم نواز صاحبہ نے سر ابھی لوگوں کو, جتنے بھی ہمارے فلم میکرز ہیں, ان کو 3 کروڑ روپیہ دیا ہے کہ جی آپ فلمز بنائیں, اور فلمز بنا کر اب لیٹ سی سر ان لوگوں سے پتہ کرتے ہیں, دے آر آل سیزنڈ پروڈیوسرز اور اچھے فلم میکرز ہیں, اور اگر وہ صرف وہی بارش والے گانے بنا دینے ہیں تو اسی سے کام چلا دینا ہے تو کام نہیں چلے گا, یا اگر آپ کسی اور نیریٹو کے اوپر چلے گئے جو کہ ویسٹ کا نیریٹو ہے, وہ آپ ان کی طرف سے لے کر آپ کو فنڈنگ آ جائے گی تو آپ اس کو دیکھ لیں, یا آپ پاکستان کا کوئی نیریٹو بنا کر آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچے ہمارے ریلیشن شپ کو لے کے بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اور ایکسٹریم اسٹیپس کی طرف جاتے ہیں, وہ ان بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر بچوں کو نا تھوڑا سا ایموشنز دکھانے پڑیں گے. حسیب خان صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, زبردست. رمضان چل رہا ہے جی, کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ جی بہت اچھا چل رہا ہے. میں نے شاید ابھی میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوتا ہوں کہ میری زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی رمضان میں کوئی روزہ چھوڑا ہو, الحمدللہ ابھی تک. آئی ایم 52, اب 53 ہو جاؤں گا اس سال, تو اس لیے ہمارے لیے یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال ہوا جب میری دل کے کچھ عارضہ, دل میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تو کسی نہ کسی کو نکالنا تھا, تو دل کے مسئلے پڑ گئے, تو وہ صرف اس ٹائم پہ 2021 کا شاید ایک رمضان تھا جو میں نے کچھ آدھے روزے رکھے اور آدھے نہیں, لیکن الحمدللہ. لیکن اس رمضان کی جو سب سے بڑی بات ہے نا جی, میں بیان القرآن پڑھ رہا ہوں, تفسیر. اچھا. اور وہ بھی میرے باس پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب, انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ نے یہ تفسیر پڑھنی ہے. تو پہلے تو آپ کو ایک ہوتا ہے, ایک ریزسٹنس ہوتی ہے کہ یار کیوں پڑھیں, لیکن اب بھی میں پچھلے تقریباً 15 دنوں سے 2 والیومز ابھی میں نے ختم کیے, لیکن دیر از اے گلیئرنگ ڈفرینس ان مائی لائف. اور اس ڈفرینس کے ساتھ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں جو اپنی تھاٹ کے اوپر ہی, کسی سے پوچھے بھی نہ آپ, اچھا یار میں ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن جب آپ اس تفسیر میں اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اللہ سے صرف ایک ہی بات مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے, اللہ بھی مجھے معاف کر دے, تاکہ جس طرح کی زندگی گزاری ہے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جو اگلی زندگی ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بہتر سے بہتر اللہ کے مطابق اللہ والے بن کے گزاری جائے تو بہت اچھا ہو جائے. بالکل. حسیب بھائی, آپ ایکٹر ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ ایجوکیٹر ہیں, آپ فٹ بالر ہیں, آپ کرکٹر ہیں, آپ ناسا کے اندر سائنٹسٹ ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں, اور آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے؟ میں نا بیٹا جب پہلا میرا کام تھا نا سب سے امپورٹنٹ وہ یہ تھا کہ جب میں اپنے کالج میں یا یونیورسٹی لائف میں تھا تو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا تھا کہ میرے اماں ابا پریشان ہوتے تھے, تو کرنا کی ہے, تو کی کریں گا,
तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब सब लोग कहते थे परेशान, हमें ए ग्रेडेड्स चाहिए, 90% होना चाहिए, 80% से ऊपर होने चाहिए। हम सर माशाल्लाह मसे 60% वाले लोग थे सारे, तो हमें कुछ चीज़ों की समझ ही नहीं आती थी। लेकिन अल्टीमेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो अम्मा अब्बा की दुआओं के साथ चीज़ें बनी, और वो ये था कि मेरी अम्मा को शायद ये बात लगी कि मैं बोल लेता हूँ, आई कैन स्पीक वेल, तो अम्मा ने उसको भी दुआ करनी शुरू की, और अम्मा ने कहा कि तुम लोग तुम्हारी बात सुनते हैं तो लोगों को कोई अच्छी बात बताया करो। तो वो करते करते सर यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये है कि आज तक भी अपने आप को सर घसीट रहा हूँ इसी बात के ऊपर कि देयर ऑट टू बी समथिंग दैट आई शुड बी नोन फॉर अदर देन माई स्माइल्स। अभी तो मैं अपनी मुस्कुराहट से बात करता हूँ कि मैं अपने आप को सर मिलीनियर तो नहीं कहता, मैं अपने आप को स्माइलिनियर ज़रूर कहता हूँ। तो मैं एक स्माइलिनियर हूँ जो कि मेरे साथ जो भी आता है वो खैर ही लेके जाता है, और कोई अच्छी बात ही उसको बताता हूँ, और इसी तरह ही एक काम मेरा ज़िंदगी का चल रहा है। लोग मुझे कैसे समझते हैं या क्या बात करते हैं वो सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, लेकिन मेरे लिए कंसिडरेशन ये है कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। और मैं पुलिस छोड़ी थी सर, मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो इंस्पेक्टर पुलिस था, छोड़ा, पढ़ाना शुरू किया अम्मा के कहने पे, और अल्लाह का शुक्र है और उन तमाम जितने भी मेरे बैचमेट हैं उन पुलिस वाले, उनसे अल्लाह ताला ने अभी तक सर हर एक की अपनी अपनी एक सक्सेस होती है, तो मेरे लिए वो सक्सेस ये है कि मेरा जो दिल चाहा अल्लाह ताला ने मुझे वो करवाया। अल्लाह ने रिज़्क़ करीम दिया, अल्लाह का बहुत करम, और अल्लाह ने जितना भी दिया बहुत शुक्र है। वेरी गुड। तो आपने अपने प्रोफेशनल करियर में स्टार्ट कहाँ से लिया था, क्योंकि आपने रेडियो जॉकी भी की है? सर मैं आपको बता दूं, मेरा सर 1997 का है। मैंने तीनों इम्तिहान दिए थे, CSS का भी दिया था, PCS का भी दिया था, इंस्पेक्टर का दिया था और लेक्चरर का दिया था। तो इसमें से CSS के अंदर एलोकेशन नहीं हुई, कम थे नंबर। उसके बाद PCS में हुआ तो वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, उसके साथ पुलिस इंस्पेक्टर था, तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का ज्वाइन किया, 6 महीने वो काम किया। उसी के अंदर दौरान ही मेरी एज लेक्चरर पोस्टिंग हो गई, तो मैंने सर वो पुलिस छोड़कर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये मेरा यहाँ से स्टार्ट है। और जब मैं आया, पहली पोस्टिंग सर मरी थी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज झीका गली मरी, तो वहाँ पे गया तो 6-7 महीने वहाँ रहा। उसके बाद फिर आई केम 98 में आई केम पे FC कॉलेज, और FC कॉलेज फिर मैंने कोई 8 साल मैंने FC कॉलेज में पढ़ाया। उसमें आहिस्ता आहिस्ता इश्क मोहब्बत हो गई। जब इश्क हुआ तो उस इश्क की खातिर आइल्स दिया, आइल्स का इम्तिहान दिया, 8 बैंड आया सर, लेकिन वो इश्क की शादी हो गई, चले गए हो गया। तो लेकिन वो जो आइल्स वाला कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स को, वो पढ़ाना शुरू कर दिया सर। तो वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते तो अब तक 1999 से लेकर तकरीबन कोई सर 12-13 हज़ार बच्चा है जिसको मैंने पढ़ाया है आइल्स, और वो स्ट्रेट अवे कहीं दुनिया के किसी मुल्क में है। मैंने सर 2003 में एक पढ़ाया था एक बच्चे को। मैं इंग्लिश टी हाउस में बैठा हुआ, मेरी फेवरेट जगह है सर, मैं कॉफ़ी पीने मुझे बहुत अच्छी लगती है वो जगह। मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो अचानक एक साहब मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं आप सर हसीब हैं? मैंने कहा जी बेटा। उन्होंने कहा सर मैं 2003 में सर आपसे पढ़ के गया था और मैं ऑस्ट्रेलिया होता हूँ सर, और ये मेरी बेगम है सर और ये दोनों मेरे बच्चे हैं, तो आपने मुझे भेजा था सर वहाँ पे, सो मैं वहाँ जा सका, थैंक यू वेरी मच सर। तो अब उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट 2021-22 और 2003, तो जब वो बच्चा मुझे मिलता है और वो किस तरीके से मुझे मेरे साथ एक अच्छे प्यार से बात कर रहा हो, तो वो होता ना सर इतना बड़ा दिल हो जाता है। That's how you take it। अच्छा, आपने कहा कि इश्क के लिए आपको आइल्स करना बड़ा इम्पोर्टेंट इश्क था, US की इमिग्रेशन थी या इश्क था? नहीं सर, बाहर जाने की बात थी कि जी बाहर चला जाऊं, और बाहर चले जाने के साथ अब ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं, तो वो सोचा था कि जी यहाँ पे शायद हमारी प्यार को कोई समझे या ना समझे, तो बाहर चले जाएंगे तो बाहर एक अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर जाएगी, ख़त्म हो जाएगा काम। लेकिन उसके बाद फिर इतनी चाह रही नहीं सर बाहर जाने की। जितने लोगों को मैंने पढ़ा दिया है ना, और जितने लोग बाहर गए हुए हैं माशाल्लाह दे आर ऑल सेटल्ड, लेकिन मुझे वो लगता है कि मैं ना ही गया और ना ही अल्लाह ने शायद यहाँ पे लिखा हुआ था और इसी तरीके के साथ था, तो आई एम हैप्पी। आप हैप्पी हैं, आपको रिग्रेट नहीं है? नहीं किसी भी सर, रिग्रेट मुझे अपनी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ का नहीं है। मैं कोई मतलब एक्सक्यूज माय वर्ड, अगर मैं कोई यकियाँ भी की थी ना सर, तो
تو میری یقیوں کا بھی کریڈٹ وہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سر وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں وہ چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی تھیں اور آپ انہی کے چکر میں چلتے رہے. لیکن جب آپ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی ہے اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کی زندگی سے کتنے لوگوں کی زندگی جڑ جاتی ہے، تو اس وقت پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار، میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ سر پرانے دوست اور پرانے شاگرد یہ آپ کی ایک ڈفرنٹ کہانی سناتے ہیں. جو کہانی آپ سنا رہے ہوتے ہیں اس سے بہت ڈفرنٹ کہانی یہ لوگ سنا رہے ہوتے ہیں. اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی فیملی سے اور کبھی کبھی تو آپ کے سیلف سے بھی زیادہ آپ کے دوست آپ کو پہچانتے ہیں. بالکل ایسے سر. میرے سر گورنمنٹ کالج میں ہمیشہ ہر اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کرتا ہوں، میرے گورنمنٹ کالج کے ہم 10 دوست ہیں اور الحمدللہ 1988 سے اب تک ہم ساتھ ہیں سر. 10 کے 10 ابھی رابطے میں؟ جی سر ابھی تک ماشاء اللہ جی. تو وہ بھی اب ہمارے بچے بھی سر، ہماری دوستیاں ہم ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے پیچھے اپنی دوستیاں تو نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی دوست بن جائیں تاکہ ایک زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلنی شروع ہو جائے. اچھا جی، ایکٹنگ میں حسیب صاحب آپ نے قدم رکھا غالباً 2001 میں. جی سر. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر ان 2026. تو مبارک ہو سب سے پہلے تو آپ کی سلور جبلی ہوئی ہے. تو یہ سلور جبلی کے سفر کو اگر آپ کچھ جملوں میں بیان کرنا چاہیں تو کیسا رہا یہ سفر؟ سر ایک جنون سے آغاز ہوا تھا کہ شاید موٹاپے میں آتے ہیں نا سر، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہیرو نہیں لے گا، کوئی ٹی وی پہ کیسے آؤ گے، کیا کرو گے. لیکن ہم نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، کاش نہیں کہنا کہ کوئی بات نہیں، ڈرامہ کرتے ہیں. اور ابا نے بھی یہ بات کہی کہ اگر تم اچھے ہوگے تو لوگ تمہیں کام دیتے رہیں گے، اگر نہیں ہوگے تو کام ختم ہو جائے گا تو چلے جاؤ گے. تو ابا نے اسی بیس کے اوپر ہی اجازت دی تھی. تو وہ اللہ کا شکر سر کہ دیٹس اباؤٹ اٹس بین 25 ایئرس ناؤ سر. جٹ اینڈ بورن 2001 میں اسٹارٹ ہوا تھا اور اب 2026 ہے سر. تو اب ان 25 سالوں کا سفر ہے جس میں اسٹرگلس بھی ہیں سر، کچھ لو مومنٹس بھی زندگی میں بہت زیادہ ہیں. اور وہ لو مومنٹس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور اس وقت میں جیو کا ایک پلے کر رہا تھا، علی کی امی. اچھا ٹھیک ہے سر. اس وقت وہاں پہ تھا اور اس وقت A&B پروڈکشنز کا تھا وہاں پہ. اور میری اماں کی ڈیتھ کے بعد میرے والد صاحب پہلی دفعہ دسمبر میں میرے پاس آئے تھے، میرے گھر میرے پاس. تو میں ابا کے پاس ٹائم نہیں گزار پایا تھا کیونکہ جن لوگوں کو کہا تھا کہ یار آپ نے میرے پیسے دینے، انہوں نے کہا یہ 4-5 دن کا کام ہے، یہ کر لیں اور اس کے بعد ہم آپ کو آپ کے پیسے دے دیں گے. تو وہ اماں کی ڈیتھ کو سر 11 سال ہو گئے. سو یو ڈونٹ گیٹ واٹ ایور یو آر کمنگ اپ ود. تو وہ اتنا لو زندگی کے اندر گئے اور کبھی کبھی آپ کو ایسا ٹریٹ کیا گیا کہ آپ کہتے تھے کہ یار وائی ایم آئی ڈوئنگ دس. لیکن الٹیمیٹلی پھر کہا کہ یار کام ہے، کام کو کام کی طرح ہی لیتے ہیں، اللہ خیر رکھے. کبھی ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیٹس ڈو مائی ورک. کیونکہ ایک یادوں کے طور کے اوپر ایک اچھی یاد ہونی چاہیے کہ اپنا کام اچھا کیا. باقی جس طرح کیا، جس طرح لوگوں نے کروایا، وہ چیز ڈفرینٹ ہو جاتی. سو وہ یہ لو. تو اب آ کر سر اللہ کا شکر ہے کہ دیر آر مینی پلیس جس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہاں کوئی اچھا بات ہو. میرے جو محسن ہیں جس طرح میڈم سمینہ احمد ہیں، جواد بشیر ہیں، احسن رحیم ہیں، زومی بھائی ہیں، عظیم سجاد، کاشف نثار صاحب ہیں، سیفی بھائی ہیں، سیفی حسن. ان تمام لوگوں کو بہت سے لوگ ہیں، اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو آئی ڈونٹ ایون آسک فار کہ کیا پیسے دیں گے کیا نہیں. تو میں کہتا ہوں اچھا جی میں آ رہا ہوں. تو وہ میرے لیے کبھی کبھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں سر جو کہ آپ شاید پیسوں کو اس پہ تول نہیں سکتے. ہم صرف ہمارا ہوتا ہے کہ وہ ایک اندیکھی ڈور ہے جس سے بندھے ہوتے ہیں آپ، اور وہ پیار شاید ان میں سے کسی کو بھی نہ ہو میرے سے، لیکن مجھے ان سے انسیت زیادہ ہے، ان سے پیار زیادہ ہے، بیکاز میری زندگی کی جو پہلی چیزیں تھی وہ انہوں نے کر کے دی تھی. بالکل بالکل. آپ نے ابھی ذکر کیا میڈم سمینہ احمد کا، اور غالباً انہی کے ساتھ آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا، اور غالباً آپ کا دوسرا پلے تھا جو ہمیں بہت زیادہ پسند تھا ہمارے اپنے بچپن میں، انسپیکٹر کھوجی. تو وہ اس پروجیکٹ کو لے کے آپ کوئی سر پہلے نا ہم نے نا سر جب تھیٹر سٹارٹ کیا تو واسع اور میں تھے، جو واسع نے لکھا تھا سر جٹ اینڈ بونڈ، میں نے مولا جٹ کا رول ادا کیا تھا. ہم نے کیا 2000 میں سر، یہ سپٹمبر میں 15-16-17 یا 14-15-16 سپٹمبر تھی. اور ایک مہینے کے بعد 17-18-19 اکتوبر کو احمد علی بٹ نے مولا جٹ کیا تھا تھیٹر میں. تو پھر جب یہ ٹی وی کے اوپر بننا شروع کیا، اور زین احمد جو میڈم سمینہ احمد کے برخوردار ہیں، وہ اس وقت واسع کو پڑھاتے ہوتے تھے لکاس میں ڈرامہ. تو جب واسع نے یہ لکھا اور لکھ کے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اس کو ٹی وی پہ لے کے جاتے ہیں، تو اٹ اسٹارٹیڈ اپ فرام انڈس ویژن. تو اس وقت میڈم سمینہ احمد پروڈکشنز کے ساتھ انہوں نے سب کو یہاں پہ لیا، اور
وہ سر ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہم 3 سال صرف جٹن بانڈ ہی کر رہے تھے صحیح. کہ میں احمد علی بٹ واسع ان کے بعد جواد بشیر آ گئے, نادیہ افغان کے ساتھ آ گئی, بلال سمی تھے, اور بھی جتنے لوگ وہاں پہ تھے وہ 3 سال ہم نے صرف اور صرف ایک ہی پلے کیا اور بڑے مزے سے کیا جٹن بانڈ. اس کے بعد جب ختم ہونے والا ہوا 300 ایپیسوڈ ہوئے شاید اس کے, اور اس کے بعد پھر پی ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک نیا سیریل واسع نے ہی آئیڈیا بنایا زین کے ساتھ, احمد کے ساتھ مل کے, اور پھر سر انسپیکٹر کھوجی آیا اور پی ٹی وی کے اوپر, اور اب تک تقریباً 8 یا میرے خیال 9 یا 10 ری رنس چل چکے ہیں انسپیکٹر کھوجی کے پی ٹی وی کے اوپر. اور ابھی تک کا سر میرا فیوریٹ پلے میرا وہ یہی ہے. اور احمد علی بٹ کو بھی, ایک تو ہم دونوں کو ویسے ہی بھائی سمجھتی ہے دنیا, تو وہ بہت سی جگہوں کے اوپر مجھے وہ بول رہے ہوتے ہیں آپ نے فلاں فلم میں کام کیا, بہت اچھا. میں جی بہت اچھا. میں احمد کو پھر دعائیں دیتا ہوں کہ چل احمد تیری میری شکل ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہمارے ساتھ کام اسی طرح ہی چل رہا ہے, تو اچھی بات. بالکل بالکل. تو انسپیکٹر کھوجی نے کچھ کھوج نکالی کہہ سکتے ہیں ہم کچھ فائن ایکٹرز کی. جی انسپیکٹر کھوجی نے سر ہمیں ایک تو تھوڑا سا گروم کر دیا ایز ایکٹرس. اور ایک واسع کی سر بڑی کمال کی بات ہوتی تھی, واسع نا ہم جب ڈرامہ دیکھتا تھا اور واسع ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہمیں میسج کیا کرتا ہوتا تھا, مجھے بھی, احمد کو بھی, یا ہر ایک کو, کہ یار آپ نے ایکٹنگ بہت اچھی کی. یا جس طریقے سے وہ اس نے پرسیو کیا تھا, اس پرسیپشن کے اوپر واسع بولتے ہوتے تھے کہ یار اسیب بھائی آج کا بڑا مزہ آیا جی. تو وہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے مزید اچھا کام کرنے کے لیے. کبھی بہت ہمیشہ نہیں کرتا تھا واسع, جس وقت واسع کے دل کو لگتی تھی تو اس وقت ایک میسج آتا تھا واسع کا, تو وہ بڑا ایک, حالانکہ دوست بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تعریف کریں. جی بالکل ایسی ہے جی. اور واسع از مائی جسٹ لائک مائی ینگر برادر جی. تو میرے لیے تو وہ ایک ایسا بچہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوئے, اور ناؤ آئی ہیو سین واسع گروئنگ. تو سب سے زیادہ پراؤڈ جو ہے وہ میں فیل کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جی میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیاں دے سکے. بالکل بالکل. اچھا یہ تو ہو گئی آپ کی انیشیل ایکٹنگ کریئر کا انسپیکٹر کھوجی. تو لیٹر ان یور کریئر اب تک کا آپ کا مزید کون سا فیوریٹ جو ہے نا پروجیکٹ رہا ہے؟ کیا آپ کامیڈی ہی کو زیادہ لائک کرتے ہیں اپنے کریکٹرز کو, یا آپ سیریس بھی کرنا چاہتے ہیں اور سیریس کو لائک کرتے ہیں؟ کامیڈی مجھے بہت پسند ہے, کامیڈی آئی لو کامیڈی. لیکن وہ پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ کامیڈینز ہیں ان کو کوئی سیریس نہیں مانتا, تو آپ کو کوئی سیریس ایکٹنگ بھی کرنی پڑے گی. اب اس چہرے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ولن بننا ذرا اوکھا کام مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیوٹ ولن ٹائپ کو اس طرح کی بات بن سکتی ہے. لیکن سر کاشف نثار صاحب نے رانجھا میں مجھے ایک رول دیا. اٹ واز اباؤٹ 7 ایپیسوڈس کا رول تھا. اسٹارٹنگ فرسٹ 7 ایپیسوڈس میں ایک حاجی صاحب کا کیریکٹر تھا, اور اس حاجی صاحب کا کیریکٹر کے اچانک 7th ایپیسوڈ کے اندر حاجی صاحب چینج مارتے ہیں, اور وہ وہاں پہ اقرا کو اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے جی کرتی ہوئی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں. تو وہ انہوں نے وہ والا ایک آئیڈیا بناتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بہت سی جگہوں کے اوپر ایک نیگیٹو رولز کے اندر میں آیا, بات بنائی. اور اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسز اینڈ مسٹر شمیم ایک ہم نے Z5 کے لیے ایک پروجیکٹ کیا تھا, وہ بھی کاشف بھائی کا پروجیکٹ تھا. اس میں میں عبداللہ کا کیریکٹر کیا, جس میں نومی بھائی کا بھنوئی بنا ہوتا ہوں, اور نعمان اعجاز بھائی کا. تو وہ ایک بڑی مزیدار, مجھے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ کام کرنا بھی. اور وہ پوری بھی ویب سیریز میں سر کوئی ایک بھی ایسا سین نہیں ہے جس میں میں مسکرایا ہوں. It was nothing, مطلب کچھ بھی نہیں. تو وہ ایک ایسے کیریکٹر کے ساتھ تھا, تو وہ مجھے لگا کہ اٹ واز ٹوٹل اینٹی می. تو وہ میرے لیے. اور ایک سر ابھی میں نے بریکنگ نیوز کیا ہے, وہ بھی کاشف نثار صاحب کا ہی تھا. اس میں ایک ٹی وی چینل پالیٹکس کے اوپر وہ پلے تھا, گرین غالباً کسی شو کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر. جی ڈائریکٹر بنے. تو وہ بھی ایک بہت مزیدار. حمزہ سہیل تھے سر, اور امر خان تھی میرے ساتھ, اور سید تنویر صاحب تھے, سید تنویر حسین صاحب. امیزنگ. ہماری یہ جو 4 لوگ تھے ان کے ساتھ ایک بلینڈ بہت اچھا بنا, اور بہت مزہ آیا سر. بالکل بالکل. تو یہ جب آپ اپنے مین ڈومین سے اینٹی جاتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اینٹی می, تو وہ بھی ایک چیلنج ہے, اور اکثر انسان اس کو بڑا انجوائے کرتا ہے. او سر بڑا. اور سر دیکھیں جب آپ دنیا میں آپ سامنے آتے ہیں نا, اب آپ میرا فیس بک پیج دیکھیں گے تو میرے فیس بک پیج پہ شاید ہی کوئی تصویر ہو جس میں میں مسکرا نہیں رہا. ہاں بالکل. تو میرا وہ پیج وہ اسی طرح ہی ہے. لیکن جب آپ ایک کیریکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیریکٹر میں اندازہ ہوتا ہے کہ چل یار اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈفرینٹ کر لیں. تو وہ میں نے کیریکٹرز میں بہت جگہ پہ سر لڑکی بھی بنے, بہت جگہ پہ بہت کچھ ہوا. لیکن آئی تھنک کہ اب آ کے نا وہ والی کنسیڈریشن نہیں ہوتی. احمد بنا بھی جوانی پھر نیانی میں 2 میں
وہ جب لڑکی ایک ایکٹر تو وہ بڑی کیوٹ اور بڑی پیاری لڑکی بنے تھے. تو میں نے کہا اچھا اگر میں بنوں گا تو شاید اگر کوئی میک اپ آرٹسٹ مجھے کوئی اس طرح کا مل جائے تو شاید میں بن سکوں. لیکن ابھی وہ اگر جہاں پہ جگاڑ لگنی ہے جہاں پہ وہ چیزیں نہیں بن سکتی تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے. صحیح. اچھا ابھی تک جتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں پاکستان کی انڈسٹری میں, کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو لگا ہو کہ یار یہ کریکٹر مجھے سوٹ کرتا تھا, یا آپ کو لگا ہو کہ یار یہ کریکٹر مجھے ملنا چاہیے تھا کسی بھی ڈرامے میں, کسی بھی مووی میں؟ نہیں سر, سارے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جوانی پھر نہیں آنی کا مجھے ہوتا تھا کہ جی اچھا کہیں بھی اگر کوئی کیریکٹر ہو تو میں کہتا ہاں یار یہ میں کر سکتا تھا, لیکن الٹیمیٹلی میں کہا یار کوئی بات نہیں, جن لوگوں نے کیا بہت اچھا کیا, تو ہمارے لیے وہ چیزیں ہیں. لیکن آئی گیس کہ بہت ساری ایگزامپلز ایسے بھی رہی ہیں کہ جس میں آپ کو موقع مل رہا تھا اور آپ کی ادر کمٹمنٹس کی وجہ سے آپ اس کو لے بھی نہیں پائے. سر بہت ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کراچی کے لیے بلایا جاتا ہے, فلمس کے لیے بلایا جاتا ہے, لیکن فلمس پہ نہیں آپ آ سکتے کیونکہ 15 یا 18 دن کی ڈیٹس ہیں. اب جب میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں سر تو میرے لیے وہ کام پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ میں یہاں سے نکل کے وہاں جاؤں. ہاں کہیں کوئی اگر آپ کا کوئی ایک اچھا رول ہے جس میں آپ جانا چاہیں تو میں ضرور آئی ووڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. اس کے لیے کوئی, کیونکہ سر جب آپ پورا ایک سیمسٹر پڑھا لیتے ہیں نا تو پھر میرے اندر تو وہ ایک آتا ہے کہ یار مجھے اگلا سیمسٹر نہیں پڑھانا, مجھے اگلے سیمسٹر میں کوئی نہ کوئی ایکٹنگ کرنی ہے یا کوئی ایک ایسا کام کرنا ہے جو کہ میں کم سے کم اس کو ختم کروں, اس کو ایک بلاک لگاؤں اور پھر اگلا کوئی کام کروں, پھر اس کے بعد دوبارہ میں پڑھانا شروع کروں. تو وہ چیز زیادہ آسان لگتی ہے اور تغیر رہنا چاہیے. ہاں سر وہ چینج ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا سر چینج از دا اسپائس آف لائف. تو زندگی میں اسپائس تو یہی ہے کہ جی آپ کو کم سے کم مطلب آپ نے ایک سیریل کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تو پھر آپ اسی طرح ہی چلتے جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں اتنا ہی اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ سکتا ہوں, کیونکہ سر میرا دن سٹارٹ ہوتا ہے صبح 7 بجے سے, اور میں صبح 7 بجے اپنے گھر سے نکلتا ہوں. 8 بجے مجھے بایو میٹرک لگانا ہوتا ہے وہاں پہ, اور اس کے بعد جو اگر کوئی ڈرامہ ہے, کوئی ریکارڈنگ ہے, تو 12-1 بجے مجھے یونیورسٹی سے نکلنا ہوتا ہے, اور پھر رات کو 11 بجے تک یا 12 بجے تک آپ کو رہنا ہوتا ہے. پھر صبح 7 بجے دوبارہ وہی روٹین کے ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے. تو وہ ذرا مطلب مشکل ہے. میں نے ان 20-25 سالوں میں اپنے کمفرٹ زون کو بہت بہت باہر نکلا ہوں سر, لیکن اب شاید آ کے بڑھاپے کی وجہ سے یا سر 50s میں آ کر ذرا تھوڑا سا لیکن سر ہمیں اب اندر کا پتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا باہر سے تو سارے ہی سلمان خان لگ رہے تھے, اندر والا جو ماحول ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح سے چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں سر. بالکل. اچھا حسیب صاحب, میں سمجھتا ہوں بلکہ آپ بھی اس سے ایگری کریں گے, جو ٹی وی ہے, موویز ہیں, یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے ڈپلومسی کا, آپ کے نیریٹو بلڈنگ کا. ابھی میں اگر ایک ایگزامپل شیئر کروں تو آئی واز ان نیو یارک فیو ڈیز اگو, اور ہم مووی دیکھنے گئے, بڑی فیمس دھرندھر, ٹھیک ہے. اور جو ہم نے چوز کیا, حالانکہ اس مووی کو ریلیز ہوئے بھی 100 دن سے اوپر ہو چکا تھا تب تک, تو آپ یقین کریں کہ ہم وہاں گئے ڈاؤن ٹاؤن میں, مین ان کے تھیٹر میں, اینڈ اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم اسٹل جیم پیکڈ. اور آپ ہمیں دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ بہت سے وہاں پہ وائٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب مووی کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو پتہ ہے, تو وہ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایک جو ویژولز آپ دیکھتے ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں اور ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. ہم اس میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں لالی ووڈ کو اگر دیکھا جائے. انفیکٹ ایک اور ایگزامپل میں اگر شیئر کروں تو اکثر میں نے خود شاہ رخ خان کی, سلمان خان کی کتنی موویز رشین لینگویج میں بھی دیکھی ہیں, رشین اسٹیٹس میں, عربک میں دیکھی ہیں, عربک کنٹریز کے اندر. تو یہ تو پوری دنیا کو انہوں نے نیریٹو اپنے فلوٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا, اور ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں, اور کیا ہم نے اس چیز کو گورنمنٹ لیول پہ بھی سپورٹ ہم نے نہیں کیا, کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ پلیز اس کے اوپر آپ. سر آج سے 3 مہینے پہلے ڈائریکٹر جنرل ISPR کے DG ڈائریکٹر صاحب جو ہیں, انہوں نے تمام یونیورسٹیز کے لوگوں کو بلایا تھا اپنے پاس کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں, اور واٹ از گڈ دیٹ وی کین ڈو ٹو پورٹرے پاکستان. اور اس کے اوپر ایک اوپن ڈسکشن تھی. اس اوپن ڈسکشن پہ آئی ہیڈ دا آنر ٹو ٹاک ٹو دیم ان دس ریگارڈ کہ اگر آپ نے اپنا نیریٹو بلڈ کرنا ہے تو آپ ریسرچ سے ضرور بلڈ کر سکتے ہیں, آرٹیکلس لکھیں, آرٹیکلس لکھ کے بھی ہو سکتا ہے, لیکن فلمس بنا کر آپ وہ نیریٹو بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں. اب وہ نیریٹو بنانے کا کانسیپٹ کیا ہے سر, آپ دیکھیں کہ ہم ایک
کرن جوہر ایک فلم بناتے ہیں اور کرن جوہر کی وہ جو فلم جو ہے وہ اس میں وہ جو ان کی وہاں پہ سولجرز ہیں ان سولجرز کو وہ ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے اور وہ پوری کی پورا اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر کے پاکستان کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بول رہے ہیں. تو اگر یہی چیز ہم کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا اگر ہم ان کے بارے میں کوئی ایک کہانی بنا دیں اور ہم اس کو تھوڑا سا فینٹیسائز بھی کر کے اگر ایک کوئی چیز بنا دیں اور جتنے شہداء ہیں یا جتنے بھی جو غازی بھی ہیں جو اگر اپنی کہانی بنا رہے ہیں, کہانی سر کانٹینٹ آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے, کیسے دکھانا ہے, وہ کمال آپ کریں گے تو آپ اس میں سسٹین کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں سر سنجے لیلا بنسالی صاحب نے ایک فلم بنائی اور اس میں انہوں نے علاؤدین خلجی کی ایسی کی تیسی کر دی. اب علاؤدین خلجی جو میں نے IR میں سر ہسٹری میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, تو میں نے جب وہ علاؤدین خلجی کو میں نے پڑھا تھا اور علاؤدین خلجی جو میں فلم میں دیکھ رہا ہوں, تو جو ہماری یہ جنریشن زی ہے, یہ جنریشن زی وہ کتاب تو نہیں پڑھ رہی, وہ تو صرف اور صرف علاؤدین خلجی کو اس نیریٹو سے دیکھ رہی ہے جو نیریٹو سنجے لیلا بنسالی نے بنایا اور انہوں نے دکھایا. اور اگلے 100 سال میں کوئی بھی آئے گا وہ صرف اور صرف وہ دیکھے گا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, اورنگزیب کیا کر رہا تھا, علاؤدین خلجی نے کیا کیا, بابر نے کیا کیا, تو وہ نیریٹیوز بنا سکتے ہیں. وائی کانٹ وی؟ تو ہم لوگ اگر ہمیں نہیں آتی پیریڈ فلم بنانا نہ بنائیں سر, لیکن ہم آج کل کے زمانے میں تو کوئی نہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں نا سر. آج کل کے اپنے ہیروز کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابھی مریم نواز صاحبہ نے سر ابھی لوگوں کو جتنے بھی ہمارے فلم میکرز ہیں ان کو 3-3 کروڑ روپیہ دیا ہے کہ جی آپ فلمز بنائیں, اور فلمز بنا کر اب لیٹ سی سر ان لوگوں سے پتہ کرتے ہیں, دے آر آل سیزنڈ پروڈیوسرز اور اچھے فلم میکرز ہیں, اور اگر وہ صرف وہی بارش والے گانے بنا دینے ہیں تو اسی سے کام چلا دینا ہے تو کام نہیں چلے گا. یا اگر آپ کسی اور نیریٹو کے اوپر چلے گئے جو کہ ویسٹ کا نیریٹو ہے, وہ آپ ان کی طرف سے لے کر آپ کو فنڈنگ آ جائے گی تو آپ اس کو دیکھ لیں, یا آپ پاکستان کا کوئی نیریٹو بنا کر آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جو چیزیں ہماری سوسائٹی میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, یا اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پاکستان کو کیسے دکھانا چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں سر انڈیا سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ پاکستان میں یہ کیفیز اور یہ سب چیزیں دیکھ کے ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں جو پورٹری کیا گیا ہے پاکستان وہ تو بہت ڈفرینٹ ہے, کہ آپ لوگ خیموں میں ہوں گے, آپ ٹینٹوں میں کہیں بیٹھے ہوں گے, کوئی گولیاں چلا رہے ہوں گے, مطلب دس از ناٹ who we are. تو اگر ہم پاکستان سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ کنٹری, لیکن اگر پاکستان کی ادر سائڈ دیکھیں تو پاکستان کے سب سے مسکراتے ہوئے لوگ ہیں سر, جو لوگوں میں خیر بانٹتے ہیں. ہاں کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی پرسنٹیج ہے جو جس طرح ابھی اب پٹرول جب مہنگا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی پٹرول مہنگا کر دو, کوئی ٹینشن نہیں, دیکھی جائے گی, اور جب عید ہوگی تو سر عید پہ کہیں گے اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ نے اتنا کرم کیا ہم پہ کہ ہم نے پٹرول پمپ تھے جی ہمارے پیسے بڑھ گئے اور اللہ نے کمال کر دیا. تو وہ آپ وہ دیکھیں جتنے پیسوں کا آپ نے لیا ہے اتنے پیسوں کو ہی بیچنے ابھی تک جب تک خالی نہیں ہوتا, اگلے جب آئیں گے اس وقت بڑھا دیجیے گا. لیکن یہ ماشاءاللہ ہمارے یہ بات کی اور نکل جائے گی, اس لیے میں ابھی نا سر اسی وجہ سے میں چھوٹی گاڑی پہ آیا ہوں سر ابھی اس وقت بھی اپنی, کیونکہ اس کے اندر پیٹرول کم خرچ ہوتا ہے تو اس لیے مجھے وہ تھا کہ یار یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے کام اس طریقے سے کرنے شروع کر دیے, اب آگے ان میں سے دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے اور کیا نہیں. جی بالکل. اچھا انفیکٹ جیسے یہ ابھی اسٹوریز کی بات ہو رہی تھی, تو ہماری اپنی ہسٹری میں بھی اگر ہم ڈگ اپ کریں تو بہت سی اسٹوریز ہمیں مل جائیں گی. بہت ہمارے کچھ پائلٹس ہیں انہوں نے ہائی جیک جو ہے نا پریونٹ اوائڈ کروائے ہیں, بڑی بڑی اسٹوریز نکل آئیں گی, بڑے ہیروز ہیں ہماری. بس یہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر دیکھیں ہماری قوم میں نا جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے سر ریسرچ کا. ہم جذباتی قوم زیادہ ہیں, ہم ریسرچ نہیں کرتے سر. اور ریسرچ کر کے اگر آپ ایک آج کل کی تو آپ چیٹ GPT کے زمانے میں اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے, کنیکٹ کرنا ہے, کیسے کنیکٹ کریں سر, اور اس کو آئیڈیا بنائیں اور آئیڈیا بنا کر لوگوں کو دکھائیں. جو آپ کی جنریشن یہ تو نہ کہیں نا کہ جی جو پارٹیشن ہے وہ پارٹیشن کا جو کانسیپٹ تھا وہی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ والی جنریشن اگر وہ والی بات بول رہی ہے تو ہم کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. صحیح بات ہے. اور آج کل جیسے اب OTTs کا دور ہے تو پلیٹ فارم بھی موجود ہیں. آپ نے ایک اچھا کانٹینٹ بنانا ہے تو آپ کے وہ نیٹ فلکس پہ یا دیگر OTT پہ جا کے بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا حسیب صاحب, ہم نے ایک چھوٹا سا گفٹ پلان کیا ہے آپ کے سپر فین کے لیے. تو جو بھی آپ کا فین اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کمنٹ کرے گا, جو سب سے اچھا کمنٹ ہوگا, جس پہ سب سے اچھی انگیجمنٹ ہوگی, لائکس کریں گے اس کے کمنٹ کو, تو ہم اس کو ایک گفٹ ہیمپر دیں گے. اس گفٹ ہیمپر میں آپ کا ایکسکلوزیو یہ آٹوگراف, آپ ایک میسیج لکھیں گے اس کو, اور ساتھ ہم ان کو دیں گے کامران ظفر پوڈ کاسٹ کی کسٹمائزڈ ایک ہوڈی, ایک ہیڈ فون, ایک مگ اور ایک کسٹمائزڈ پین. تو پلیز آپ ایک میسیج ضرور لکھیے اپنے فین کے لیے.
चलिए, थैंक यू सो मच। Yeah जी, life is what you live, so be you, the world will adjust. चलें, Thank you very much sir. थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अच्छा सजीब साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके बारे में एक अफवाह तो नहीं है, आपने खुद ही उसको क्लेम भी किया कि आप बाबर आजम के ना रील डैडी हैं क्योंकि दो बार आपको मेरे ख्याल में मौका मिला है उनके डैडी को एक्ट करने का, तो अभी फिर बाबर आजम को ओडीआई के स्कोर से भी निकाल दिया, तो आप रील डैडी के तौर पे बाबर को क्या मशवरा देंगे या इस सारी सिचुएशन को कैसे? सर जब मुझे नासिर भाई ने ना बिग फिल्म्स, नासिर खान साहब वो इसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, और मेरी खुशकिस्मती शायद इस पे सर समझ लें कि उनके वालिद साहब के साथ कहीं ना कहीं मेरी मुशाबहत बन गई, तो उन्होंने कहा जी कि आप वो करेंगे रोल, तो मेरे लिए सर वो जो बाबर आजम का छोटा वर्जन था, जो उनका टीन एज का वर्जन था, तो वो बच्चा मेरे साथ था, उनके साथ हमने वो पूरी कहानी बनाई। आई थिंक सर इट्स अ ग्रेट स्टोरी ऑफ पैशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ एज अ रियल डैड ऑफ बाबर आजम, मैं उनको कहूँ सर, जिम रॉन साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो मैंने उनका अमेरिकन हैं, और वो उनका मैं सुनता था, तो उन्होंने कहा कि सर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने ऊपर काम करें, कि जब आप अपने ऊपर अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होंगी। आपकी जो भी टेक्निक है बहुत अच्छी है, बहुत कमाल है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन यू नीड टू गिव सम टाइम टू योर ओन सेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। सर मैं विराट कोहली को अगर आज से 15 साल पहले देखूं और विराट कोहली को आज देखूं, वो भी हाई स्कूल ही पढ़े हुए हैं, शायद हाई स्कूल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को किस तरीके से ग्रूम किया, वो कैसे आए हैं, एंड और उनके मीडिया ने उनको कैसा बनाया है, ये बहुत कमाल है। तो अगर बाबर को भी, आई थिंक इट्स हाइज एंड लोज ज़िंदगी के अंदर आते हैं, तो यू नीड टू कम बैक, और वो कम बैक और ऐसे आए कि जी लोगों को अंदाज़ा हो, और जब दुनिया ये कहती है ना आप नहीं कर सकते, तो आप वो शफकत चीमा वाली एक हंसी हंसते हैं और कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा, तो वो आपने बाबर बेटा बस सिर्फ अगर वो करके दिखा देंगे, तो आई थिंक यू आर अ किंग बाबर हैं आप। और आई होप के कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर आप लो पे हैं, आपने ही विराट कोहली को ही एक मैसेज लिखा था कि तुम अपने लो पे, दिस टू शैल पास, हो जाएगा, ये भी ये गुजर जाएगा, ख़त्म जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, तो ये भी गुजर जाएगा। तो आप बस मेहनत जारी रखें और नेवर गिव अप, यही मेरा बिल्कुल अच्छा मैसेज है। सेल्फ ग्रोथ और कंटिन्यूअस सेल्फ ग्रोथ जो है, और सर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना है। सर देखें सारी टीमों को पता है कि बाबर ने कैसे आउट होना है, वो सबके सब उसी तरह ही सबको ये पता लग गया साइम अयूब ने कैसे इधर से करेगा, कैसे आउट करना है उसको, तो हर एक को जब पता है, हम क्यों नहीं उसको देखते। या हमारा जो माशाल्लाह जो हमारे कोच हैं, वो सर शायद अंग्रेजी में हमें हमारे बंदों को समझा रहे होते हैं, इनको समझ नहीं आती, करते वो वही है जो उनका दिल चाह रहा होता है, वो कोच की बात सुनते नहीं है। बहुत अच्छी बात की कि अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करने की जी, अपना शॉर्ट एनालिसिस करें और देखें, इंशाल्लाह ताला you'll ग्लो। बिल्कुल। अच्छा हसीब साहब, कहीं मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि जी सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको नौकरी भी दी, और उसी जुमले में आपने कहा आपको बीवी भी दी। जी सर। तो ये जो है ना, इसको मैं जरा डिकोड करवाना चाहूंगा, इससे क्या मुराद? नहीं सर, मैं उस वक्त एफसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, और एफसी कॉलेज में एक सेशन करने के लिए मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी आया था, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, एक सेशन किया था मैंने, तो वहाँ पे मेरी बेगम साहिबा के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपने चेयरमैन साहब से ही रिक्वेस्ट की थी कि दिस इज़ अ गर्ल दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू, तो उन्होंने कहा शी इज़ नाइस, आप इनमें से बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मुझे दोबारा सर ये हुआ कि मैं उस वक्त एफसी में था, फिर मैंने एचएसएन में पढ़ाना शुरू किया, एचएसएन के बाद फिर मैं 2007 फिर आई जॉइंट सुपीरियर, तो वो भी मेरी शादी के 2 साल के बाद मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद से लेकर अब तक। वैसे अगर मेरी एसोसिएशन देखें तो मेरी एसोसिएशन सुपीरियर ग्रुप के साथ 2003 की है, जिसमें मैं विजिटिंग फैकल्टी उनके साथ पढ़ा रहा था, और 2007 आई जॉइन देम परमानेंटली, और उनसे लेकर अब तक स्टार्टेड अप एज अ लेक्चरर देयर सर, और आज उनका डायरेक्टर कम्युनिकेशन हूँ सर ग्रुप का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो स्पेसिफिकली आप क्या टीच कर रहे हैं? मीडिया सर अंग्रेजी पढ़ाता हूँ सर, उनके साथ फिल्म थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़ाता हूँ, और बाकी जो उनका कंटेंट है वो चीज़ें वो देखता हूँ सर, और उनकी एज मास्टर ऑफ सेरेमनी उनके जो फ्लैगशिप इवेंट्स हैं वो मैं देखता हूँ सर। बिल्कुल। अच्छा हसीब साहब, जैसे कि आप इंटरेक्ट ऑफ कोर्स कर रहे हैं जेन जी के साथ भी, और एजुकेशन के साथ आपका बड़ा एक डीप कनेक्शन बन गया। आजकल एक जो है ना, कुछ यूट्यूबर्स एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं कि जी एजुकेशन और डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर, आप सिर्फ एक हमसे कोर्स ले लें, और कोर्स में हम आपको वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीख लेंगे, और आप फ्रीलांसिंग करके डॉलर्स कमाएं।
تو کیا یہ خطرناک ایک نیریٹو نہیں ہماری یوتھ کے اندر؟ سر پہلے تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ خطرناک نہیں ہے، مطلب آپ کو ڈگری ضرور کرنی چاہیے. آپ ویسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہائی اسکول کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکری کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کا دل چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں اس کے اوپر اس سبجیکٹ پہ ہمیں کمانڈ اور چاہیے، تو پھر وہ ڈگری لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ سر ہم نا ڈگری تک اپنے بچے کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں کہ یار تو ایک باری ڈگری کر لے بیٹا پھر تو کمانا شروع کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے اسکل سیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا اسکل سیٹ کیسے امپروو ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسکل سیٹ مل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع ضرور کریں. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ ڈگری کرنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ ڈگری کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میرے حساب میں آپ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ سر ہم کام اپنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار ہم نے ڈگری کچھ اور کی تھی. میرے پاس میس کام کے بڑے بچے ایسے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کر رہے ہیں سر، جو کہ گاڑیوں کا کام، مطلب ایکسکیوز می، اگر مطلب ہم نے کہا تھا ڈگری اچھی تھی لینی تھی کہ بچے نے BS کیا ہوا ہے، تو BS کرنے میں اگر آپ کا 40 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے تو آپ اس 40 لاکھ کو کہیں نہ کہیں آپ دنیا آپ کے لیے اوپن ہے، آپ اسکل سیٹ اپنا امپروو کریں. اور سر 21ویں صدی از آل اباؤٹ اسکل سیٹ. آپ کے اسکلز ہیں تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، اور آپ 2 چیزیں، آپ کے اسکل سیٹ ہے، دوسرا کمیونیکیشن ہے سر. آپ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، اپنا پروفائلنگ کیسے آپ کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ ہمارے یونیورسٹیز نہیں سکھا رہی، تو ہمارے یہ انفلوئنسرز ہیں، یہ آج کل زیادہ سکھا رہے ہیں، اور انفلوئنسرز کے اوپر لوگ زیادہ بات مان رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار اگر ان نے ملین لوگ ادھر پیچھے نہیں تو کوئی نہ کوئی غلطی ہوئے گی. بالکل. تو وہ اسی کو ہی کیش کرتے کرتے، اور جتنی بھی اب آپ کی آرگنائزیشنز ہیں بڑی، جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ انہی انفلوئنسرز کو بلاتے ہیں، انہی کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار اتنے لوگوں تک تو ہمارا میسج پہنچ جائے گا. تو اگر آپ کے انفلوئنسرز بھی نہیں لے کر آنے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو کم سے کم پھر جس طرح آپ پرسیو کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو یا اپنے آپ کو، اس کی کہانی بدل دیں. اپنے آپ کو کہانی بدلنے کی شروع کر. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے 25 سال کی بات کی، تو 25 سال میں ایک بہت آسان بات تھی سر کہ میں جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان سے میں یہ پوچھوں کہ آپ نے میرے ساتھ کام کیا، آپ کو کیسا لگا. نارملی اسی طرح ہی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے میرے بارے میں آپ بات کر دیں، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں ان کے بارے میں بات کروں. تو دس از سم تھنگ نیو دیٹ آئی ایم کمنگ اپ ود کہ جی میں ان لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو تھینک یو کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری زندگی میں ویلیو ایڈ کی ہے، اپنے نام سے، اپنے کام سے، اور اپنی پرسنالٹی سے. بالکل بالکل. جن زی کا ہی جیسے ذکر چل رہا ہے، تو یہ بچے ہمارے ریلیشن شپ کو لے کے بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اور ایکسٹریم اسٹیپس کی طرف جاتے ہیں. وہ ان بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر بچوں کو نا تھوڑا سا ایموشنس دکھانے پڑیں گے، فیلنگس لے کر آنی پڑیں گی، جو کہ فیلنگس نہیں ہیں سر. ہم بالکل سپاٹ چہرے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، 2-3 سال اکٹھے رہتے ہیں، لیکن آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ ہیو فیلنگس فار یو. وہ بیچارہ جو ہمارے جیسے پچھلی صدی کے لوگ ہیں وہ تو مر ہی جائیں، 3 سال کے بعد نہ ہوگی تو کتنے جانا ہے کی کریے. لیکن آج کل کے میرے خیال لڑکے اور لڑکیاں اس بات کے اوپر ایزی ہیں کہ وہ ہر طرح کی شپس ہیں سر. ریلیشن شپ بعد میں آتی ہے، وہ پہلی شپس جو ہیں وہ پہلی شپس میں سے گزار کے پھر ایک ان کو ریلیشن ملتا ہے، وہ کہتے ہیں دس از دا ون دیٹ از دیئر فار می. ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں ان سب بچوں کو کہتا ہوں پیپل کم ان یور لائف فار اے ریزن، فار اے سیزن اینڈ اے لائف ٹائم. تو آپ کے ساتھ ریزن اور سیزن والے اگر آ گئے ہیں تو لائف ٹائم والا بھی کہیں نہ کہیں آ جائے گا. تو وہ اس کے اوپر پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا کرنا. سر ہم پچھلی صدی کا، مطلب ہم لوگوں کا یہ ایک خاصہ ہے کہ جس میں ہم جو مرضی کر لیں لیکن کم سے کم لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا. صحیح بات. آج کل کے لوگ جو ہے وہ بلاک کا عنصر آ گیا. ہماری زندگی میں بلاک نہیں تھا سر. ہماری زندگی میں سامنے بھی آ کے وہ بیٹھ جاتے تھے تو ہمیں بات کر لیا کرتے تھے. آج کل میں وہ بلاک کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکی ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں ایڈٹ ڈیلیٹ کر کے اپنی زندگی سے نکال دو، اور جب لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان سے بات بھی نہیں کر پاتے. تو آپ کم سے کم زندگی کو اتنا حوصلہ تو دیں لوگوں کو کہ جی لوگوں سے بات کر سکیں. کوئی بات نہیں کہ جسٹ اندر پرسن جو آپ کے سامنے آیا، آپ نے ان سے بات کی، کوئی بات نہیں. ایموشنز آپ نہیں پہلے بھی نہیں دکھا رہے، اب بھی نہ دکھائیں، کیا فرق پڑتا. لیکن آئی تھنک کہ دے آر مور، آئی تھنک سر، کلیور دین آر جنریشن. ملینیل سے بھی اور ان سے جین زی بہتر ہے. ان کو پتہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کو وہ چیز مل جائے تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں اس میں رہنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے ہمارے ذہنی کرب ہے، ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ہم وہ جنریشن جو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، کرب بھی ہے تو اپنے آپ کو
چلاتے رہو. لیکن آئی تھنک کہ بس ایموشنز اور فیلنگز اگر وہ اپنے اندر تھوڑی سی لے آئیں تو جین زی بیسٹ جنریشن ہے اس وقت. زبردست. ابھی جیسے آپ کا ان کے ساتھ کانسٹنٹ انٹریکشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے یا جین زی کے جو ہمارے بچے ہیں, ان کی کریٹیوٹی اور ان کے ویژن کو لے کے آپ کے کیا خیالات ہیں, کیا آپ نے آبزرو کیا ان کے اندر؟ سر زیادہ تر بچے جو میں نے دیکھے جو زندگی میں وہ انٹروورٹس ہو گئے ہیں سر. وہ صرف اپنی ایک اسی موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں اور موبائل کی دنیا سے کہیں اور جاتے نہیں ہیں. ان کی زندگی اس کے اندر اور ہے اور اس کے باہر کچھ اور ہے. تو وہ اس کے ذرا تھوڑی سی مجھے پریشانی ہے. ان بچوں کو دیکھنا, ان بچوں کے ساتھ بات کرنی, تو وہ ذرا ٹینشن والا کام ہے. لیکن بچوں کی زندگی بنانا, ریلیشن شپس ان کی دیکھنا, یا ان کے وہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, آئی تھنک چھوڑنا سب سے زیادہ آسان کام ہے سر. لیکن نبھائے رہنا اور نبھا کے کسی کو ٹھیک کرنا, وہ آئی تھنک ابھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے سر, میری زندگی ہے تو. میں اس میں بھی وہ ایک اسی طرح کا ہی کانسیپٹ ہے کہ ایک لڑکی نے کہا کہ یار میں اس کو ٹھیک کر لوں گی, جیسا بھی ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی. وہ اس کو جو ریپرکشنز مل رہی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن شی بلیوز کہ جی شاید میں نے یہ خود سوچا ہے تو میں اپنے مطابق ہی ہائز اینڈ لوز اپنی زندگی کا دیکھ لوں گی. اٹ از فائن. ہم اماں ابا کے مطابق شادی بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا بھی چاہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی زندگی جو ہے وہ ہمارے مطابق ہی نکل جائے. وہ نہیں ہوتی سر, اس میں تھوڑا سا پرابلمس آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جین زی ایموشنالٹیز کے ساتھ ایک تو شاید اپنی اوور کم کر لے, اور ایک سر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ضرور دیں. یہ ایک چیز کی کمی ہے. مطلب آپ نہ اپنے باسز کو بھی, ان کے ساتھ میں بھی ایک سر یا میڈم کہنے سے سر کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا. تو مطلب اگر آپ یہ کر دیں گے, مطلب وہ اتنی زیادہ ہم ایزی ہو گئے ہیں, ہیپی کو لکی ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہر ایک کے نام سے, اور ماشاءاللہ ہماری جنریشن بھی لوگ کہتی ہے کہ نہیں ہم ہمارے ساتھ انفارمل ہو جائیں, میرے نام سے بلائیں. تو وہ نام سے سارے بلا رہے ہوتے ہیں, تو چیزیں ذرا تھوڑی سی پریشان کن ہو جاتی. بالکل. اچھا, ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے, ایک آپ نے قصہ سنا رہے تھے موروکو والے کپل کا جو سعودیہ میں آپ کے ساتھ. جی ہمارے جی نارملی آپ وہ فلموں کی بات کر رہے تھے کہ جی انڈیا کی فلمز اور پاکستان کی ٹی وی ڈراماز, ان لوگوں کی کہیں نہ کہیں وہ یہاں پہ نا ہماری ایک فیم ہے. سری لنکا میں بھی جہاں پہ بھی اردو بولی جاتی ہے, یا بنگلہ دیش میں بھی, انڈیا میں بھی, ہر جگہ پہ, نیپال میں, ہر جگہ پہ. وہ نادیہ افغان بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, تو ان کا شکریہ کہ وہ اسی. تو میں سر مدینہ پچھلے 2 مہینے پہلے عمرہ کرنے گیا ہوا تھا. میں وہاں سے ہمارے ہوٹل میں یہ ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا ہی از این ایکٹر. اب میرے لیے وہ ایک ہاں وہ ایک ایسے آیا, اور وہ مجھے آواز آئی ہی از این ایکٹر, ختم ہو گیا. میں نے نہیں اس کو اتنا وہ کیا, دل میں آیا کہ اچھا یار کسی نے مجھے پہچان لیا. اس کے بعد میں لفٹ میں جا رہا تھا سر پر, تو وہی فیملی اپنے ایک صاحب تھے, ان کی بیگم صاحبہ تھیں اور 2 بچے تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا یو آر این ایکٹر فرام پاکستان. میں کہا یس. انہوں نے کہا آئی ہیو سین یور پلے کابلی پلاؤ, مسز اینڈ مسٹر شمیم اینڈ بریکنگ نیوز, اینڈ آئی واز لائک. تو میں نے کہا جی آئی ایم فرام موروکو اور وی آر ہیئر, ہم یہاں پہ اپنی یہاں پہ آئے ہیں مدینہ میں, اینڈ وی آر ہیپی ٹو سی یو. اینڈ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میری پکچر جو ہے وہ انہوں نے کھینچی, اینڈ دیٹ واز اٹ. تو وہ میرے لیے وہ ایک آیا کہ چلیں سر 25 سال زندگی کے گزارے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اور ملک میں بھی آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح ایسوسیٹ کر جاتے ہیں. اس سے بہت اچھی. چلیں اس سے ثابت ہوا کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی مووی سے نہیں لیکن ڈراموں سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ڈراموں سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں سر, لیکن ڈراموں کا بھی کانسیپٹ آپ کا تھوڑا سا چاہیے. جس طرح میں کاشف بھائی کے ہمیشہ ڈراموں کی بات کرتا ہوں, یا سیفی حسن بھائی کے ڈراموں کی بات کرتا ہوں جو وہ ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. اور ان ڈفرینٹ کے ساتھ جہاں پہ کہیں سوسائٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ساس بہو سے ہٹ کے کوئی نہ کوئی ایک ایسا جو کہ ریئل لائف کیریکٹرز ہیں, ان کو اگر آپ دکھائیں اور ان کو پورٹرے کریں تو شاید مزیدار. گھروں سے نکلے گا ڈرامہ تو سر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی, ورنہ تو ادروائز وہ گھروں کے اندر تو ابھی تک ہم فکس ہو کے بیٹھے ہیں. تو اگر وہ ایک ہٹ ہو جاتا ہے ڈرامہ تو پھر سارے ہی اسی طرح کے ڈرامے جو ہے وہ بننے لگ جاتے ہیں. بالکل. اور ایک اگر ہٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ ایک روم کریٹ کرتا ہے, باقی ڈراموں کے کو بھی جگہ ملتی ہے اس کے بعد. بالکل. آخر اینڈ کی طرف جاتے ہوئے آخری بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک سکسیس کو کیسے ڈیفائن آپ کرتے ہیں؟ سر سکسیس از سیٹسفیکشن, کہ میں جس چیز کو میں کرنا چاہتا ہوں وہ سیٹسفائی ہوں, اور وہ میں نے کر لیا ہے, اچیو کر لیا ہے, تو اللہ کا بہت شکر. اور اگر اچیو نہیں کیا تو پکچر ابھی باقی ہے میرے.
تو میرا کنسرن یہی ہے سر. میں ابھی بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بات کر کے آیا کہ کہیں نہ کہیں خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گورنر پنجاب بنا دے. تو وہ میرے لیے وی سی بن جائیں گے آپ ساری یونیورسٹیز کے. جی ایگزیکٹلی, سوری چانسلر بن جائیں گے. میں چانسلر بن جاؤں گا. اور ایک تو وہ سر کہ پہلا ایکٹر پاکستان میں جو بنے گا گورنر, یا پہلا ٹیچر جو گورنر بنے گا. مطلب ایک خواب ہے نا سر. اور میری اماں کہتی ہوتی تھی کہ اگر آپ کے خواب پہ لوگ ہنستے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا خواب ہے. تو کوئی بات نہیں, ملے یا نہ ملے ڈزنٹ میٹر, لیکن اسی خواب کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جائیں کہ سر نہیں ہوگا نہ صحیح. میں سر گورنر ہاؤس میں ایز ماسٹر آف سیریمنی بہت سے ایونٹس کیے ہیں. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی کیے ہیں, میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ایز ماسٹر آف سیریمنی ہوسٹ کیے ہیں بہت سے ایونٹس. تو میں نے گورنر ہاؤس میں دیکھا سر کہ جتنے بھی گورنرز ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. بالکل. تو ویسی ایک خواہش لیگیسی آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ آیا کہ سر اگر 19 سینچری سے لے کر اب تک کے جتنے گورنرز ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں میرا اگر پورا نام آپ ہے حسیب خان, تو میں نے وہ کہتے ہیں گڈ تھنگس کم ان اسمال پیکنگ, تو میں نے وہ نام چھوٹا کیا ہوا ہے. تو میرا پورا نام جو ہے جی وہ حسیب محمد بن قاسم خان ہے. تو دیٹس مائی فل نیم. اور تو وہ میرے والد صاحب کا نام حافظ محمد قاسم خان تھا, تو وہ محمد بن قاسم سے ہی انہوں نے وہاں سے ان کو نریٹ کیا. اور تو وہ حسیب محمد بن قاسم خان اگر لکھا ہوا وہاں پہ ہوگا تو وہ چیز ایک اچھی بنے گی. اور شاید بے شک 3 مہینے کے لیے ہی سر, میں اتنا زیادہ بھی نہیں کہتا, صرف 3 مہینے کے لیے بھی ہو تو تاکہ تصویر لگ جائے, تاکہ تصویر لگ جائے سر. اور ایک آپ کو زندگی میں ہو کہ ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے, جس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اتنا انفلوئنشل بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی اگر گورنر بن سکتا ہے تو باقی سارے جو لوگ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, برابری کی بات کرتے ہیں, ہر ایک کی ڈفرینٹ کی باتیں بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم سب کو ایکول رکھیں گے, تو ان میں حساب سے تو یہ تو ایک شناخت, ایک یونیکنیس میری بن جاتی ہے کہ دس از واٹ آئی ول بی ڈوئنگ ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ کرے. بالکل. آخر میں ہماری آڈینس کو اسپیشلی یوتھ کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو پلیز. یوتھ کے لیے جی میرا ایک ہی میسج ہے کہ جی بچوں, آپ کی اپنی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی مسکراہٹ ہے. آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی کی وجہ سے آپ کی وہ مسکراہٹ جانی نہیں چاہیے. آپ اپنی زندگی میں مسکراتے رہیں. ملینئر ہونے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اسمائلینئر ہونے کے لیے آپ کو صرف اپنی مسکراہٹ پہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر لوگ آپ کی مسکراہٹ سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسکراتے ہوئے انسان ہیں آپ, اس سے بہتر اور کوئی آپ کا تعارف نہیں ہو سکتا. یہ میرا اپنا تعارف ہے جو میں دنیا کو دیتا ہوں. یہی میرا آپ لوگوں کو پیغام ہے کہ اور دنیا میں لوگوں سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں. آئی تھنک کہ اگر وہی واصف علی واصف صاحب کہتے ہوتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, اور کسی کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا تو پھر بھی جھگڑا کس بات کا. تو یہ سر میرے لیے ہے. اور کہیں بھی جی پلیز اگر آپ مجھے دیکھیں تو میرے لیے دعا کر دیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہی رکھے, ہم خیر بانٹنے والوں میں سے ہوں اور اللہ کے انہی بندوں میں سے ہوں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں جس طرح ہم نے اپنی زندگی گزاری. جزاک اللہ, تھینک یو. اسمائلینئر بننے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی کوئی پیسہ لگتا ہے. جی کچھ پیسہ نہیں لگتا, وہ صرف اپنے آپ کو صرف ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ہر ایک کے سامنے مشکل میں بھی مسکرانا پڑتا ہے بس. حسیب محمد بن قاسم خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جیتے رہیں جی, خوش رہیں, بہت شکریہ.